آج امت کو نبی سے اتنا پیار ہے اور نبی سے اتنی محبت ہے کہ نبی کے نام پر سڑکوں کو جام کیا جا رہا ہے اور ڈھول تاشے بجائے جا رہے ہیں، لیکن نماز، پانچوں ٹائم کی نماز میں آپ مسجد میں جا کے دیکھ لیں، فجر کی نماز میں کتنے لوگ رہتے ہیں، آپ اپنے محلے کی مسجد میں دیکھ لیں، اپنے گاؤں کی مسجد میں دیکھ لیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی کی آخری وصیت تھی نماز کے بارے میں، لیکن امت کو آج نماز کا ہوش ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ صاحب ہندوستان میں یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، اور فلاں کی سرکار ہے اور فلاں کی سرکار ہے، اور فلاں ظلم کر رہا ہے اور فلاں ظلم کر رہا ہے۔ اما عائشہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی کے اوپر جب بھی کوئی پریشانی آتی تھی، اللہ کے نبی نماز میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ جنگ کے میدان میں بھی آپ نے نماز پڑھی ہے، نماز آپ نے کبھی نہیں چھوڑی ہے۔ جنگ خندق کے موقع پر جب لڑائی کی وجہ سے عصر کی نماز قضا ہو گئی اور سورج ڈوب گیا، عصر کی نماز میں اتنی تاخیر ہو گئی کہ سورج ڈوب گیا، تو اللہ کے نبی نے بد دعا کرتے ہوئے فرمایا ملا اللہ قبورہم وبیوتہم نارا، اللہ تعالیٰ ان کافروں کے گھروں کو اور ان کی قبروں کو جہنم کی آگ سے بھر دے، ان کی وجہ سے ہماری عصر کی نماز قضا ہو گئی۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی کو نماز سے اتنی محبت تھی، آپ کہا کرتے تھے جو علت قرۃ عینی فی الصلاۃ، او لوگوں میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ نبی کو نماز سے اتنی محبت تھی، آخری ٹائم میں نماز کی وصیت کر کے جا رہے، مگر امت اپنے نبی کی اس آخری وصیت کو بھی بھول گئی۔ اور کیا فرمایا آپ نے؟ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور اے لوگوں اپنے غلام اور لونڈیوں کا خیال رکھنا۔ اس زمانے میں سماج کا کمزور طبقہ تھا غلام اور لونڈی، اس کو بہت دبایا جاتا تھا، بہت کچلا جاتا تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا او لوگوں اپنے غلاموں اور لونڈیوں کا خیال کرنا۔ آج غلاموں کا دور نہیں ہے، آج لونڈیوں کا دور نہیں ہے، لیکن آپ کے گھر میں اگر نوکر چاکر ہیں اور آپ کے انڈر میں کام کرنے والے ملازم ہیں، ورکرز ہیں، تو وہاں پر یہ حدیث اپلائی ہو جائے گی، اور وہاں پر اس حدیث کو آپ سیٹ کر لیجئے۔ جو بھی آپ کے انڈر میں ہے، آپ کے انڈر میں کام کر رہا ہے، کوئی ملازم ہے، کوئی نوکر ہے، یہاں تک کہ آپ کے بیوی بچے بھی اس حدیث کے اندر آ جائیں گے کہ وہ آپ کی ذمہ داری ہے، جن کے آپ گارجین ہیں، آپ سرپرست ہیں، آپ ان کا خیال کیجئے، کل اللہ تعالیٰ کے حساب ہے۔ آج ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں کیا کر رہے ہیں؟ میرے مجھے سب خبر ہے، سارے حالات پر میری نظر ہے، جلسہ ہو رہا ہے، تقریر یہاں ہو رہی ہے، نوجوانوں کی بڑی تعداد عورتوں کے پنڈال کے پاس کیوں کھڑی ہے بھائی؟ کیوں کھڑی ہے؟ دکانیں لگی ہوئی ہیں، جوان لڑکیاں وہاں پہ خریداری کر رہی ہیں، اور لڑکے ان کے آس پاس میں مڈلا رہے۔ کیوں مڈلا رہے؟ ہم سب سمجھتے ہیں میرے پیارے ساتھی، اور آپ کو اپنے لڑکے اور لڑکیوں پر نظر رکھنی چاہیے۔ قیامت کے دن پوچھا جائے گا آپ سے کہ آپ کو اتنی لمبی داڑھی تھی، ماتھے پر سجدے کا نشان تھا، راتوں کو تہجد پڑھتے تھے آپ، اور آپ کی جوان بیٹی رات کو 2 بجے موبائل پر کسی سے بات کر رہی تھی، آپ کیا کر رہے تھے؟ ماں سے پوچھا جائے گا تو پردے میں نکلتی تھی، تو چہرہ ڈھانپ کر کے نکلتی تھی، تیری 19 سال کی 18 سال کی لڑکی میک اپ کر کے سج کر کے سور کر کے بے پردہ نکلا کرتی تھی، تو 50 سال کی بڑھیا ہے، تو 60 سال کی بڑھیا ہے، تو اگر بغیر پردے کے بھی نکلے گی تو کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن 18 سال کی 20 سال کی تیری جوان بیٹی بغیر پردے کے نکل رہی تھی۔ میری پیاری ماں بہنوں، کل قیامت کے دن آپ سے پوچھا جائے گا، آپ کی بیٹی کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا، آپ کی بہن کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا، آپ کی اولاد کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ میرے نبی نے اپنے آخری ٹائم میں وصیت کی کہ اپنے ماتحتوں کا خیال رکھو، جو تمہارے ماتحت ہیں، تمہارے بیوی ہیں، تمہارے بچے ہیں، تمہارے نوکر چاکر ہیں، تم ان کا خیال کرو، وہ تمہارے گردن پر اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تم ان کا خیال کرو، قیامت کے دن تم ان کا حساب دے۔ سوموار کا دن آیا، اللہ کے نبی کی زندگی کا آخری دن ہے، فجر کی نماز کا ٹائم ہے،
حضرت ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے ہیں، صحابہ پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کی طبیعت کچھ بہتر محسوس ہوئی، آپ اپنے بستر سے اٹھے، آپ نے اپنے کمرے کا پردہ ہٹایا، سامنے صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں اور ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے یہ منظر دیکھا، آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، آپ مسکرانے لگے، میرا مشن کامیاب ہے، میرے صحابہ میرے مشن پر چل رہے ہیں، میرے صحابہ میرا کام کر رہے ہیں، میں دنیا سے جا رہا ہوں، میرے صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں، ابو بکر نماز پڑھا رہے ہیں، صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی اپنے حجرے کے دروازے پر کھڑے ہیں اور آپ کے چہرے پر مسکراہٹ ہے، آپ ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں۔ صحابہ نے نماز کی حالت میں محسوس کر لیا، اللہ، محبت اس کو کہتے ہیں، محبت اس کو کہتے ہیں میرے بھائی۔ صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں مگر نماز کی حالت میں صحابہ نے محسوس کر لیا کہ اللہ کے نبی اپنے دروازے پر کھڑے ہیں اور مسکرا رہے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں اتنی خوشی ہوئی، اتنی خوشی ہوئی، اتنی خوشی ہوئی، ہمیں ڈر لگا کہ کہیں ہماری نماز نہ خراب ہو جائے، کہیں ہماری نماز ٹوٹ نہ جائے، کہیں ہم نمازوں کو چھوڑ نہ دیں۔ ابو بکر صدیق کو بھی احساس ہو گیا کہ اللہ کے نبی اپنے دروازے پر کھڑے ہیں۔ ابو بکر صدیق پیچھے ہٹنے لگے، اللہ کے پیارے نبی نے اشارہ کیا کہ اے ابو بکر تم نماز کو جاری رکھو، تم ہی نماز پڑھاؤ، تم پیچھے مت ہٹو۔ ابو بکر صدیق نے فجر کی نماز پڑھائی، نبی نے پردہ ہٹا دیا، پردہ واپس سے گرا دیا، اور جب نبی نے پردہ گرا دیا صحابہ کہتے ہیں یہ آخری نظر تھی جو اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کے اوپر ڈالی تھی، یہ آخری دیدار تھا جو اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کا۔ جیسے جیسے چاشت کا وقت قریب ہو رہا ہے، جیسے جیسے سورج ڈھل رہا ہے، اللہ کے نبی کی کمزوری بڑھ رہی ہے، تکلیف بڑھ رہی ہے۔ آپ کی بیٹی فاطمہ سے اپنے باپ کو دیکھنے آتی ہیں، اپنے باپ کو تکلیف میں دیکھتی ہیں، بڑے درد کے ساتھ حضرت فاطمہ کہتی ہیں واہ کر بابا، واہ کر بابا، ہائے میرے ابا کی تکلیف، ہائے میرے ابا کی تکلیف۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اے فاطمہ لیس علی ابیک کرب بعد اليوم، اے فاطمہ آج کے بعد تیرے باپ کے اوپر کوئی تکلیف آنے والی نہیں ہے، آج کی تکلیف تیرے باپ کی آخری تکلیف ہے، آج کے بعد تیرے باپ کے اوپر کوئی تکلیف نہیں آنے والی۔ حضرت فاطمہ کہتی ہیں اللہ کے نبی نے مجھ سے کان میں ایک بات کہی، میں ہنسنے لگی، میں رونے لگی، پھر آپ نے میرے کان میں کچھ کہا، میں ہنسنے لگی۔ اما عائشہ نے پوچھا کہ اے فاطمہ تیرے کان میں کیا کہا تھا اللہ کے نبی نے ایسا کہ پہلے تو رونے لگی پھر ہنسنے لگی؟ حضرت فاطمہ نے کہا میں نہیں بتا سکتی، یہ میرے باپ کا راز ہے۔ جب اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا اور آپ دنیا سے چلے گئے تو حضرت عائشہ نے پوچھا کہ بیٹی اب تو اللہ کے نبی کا انتقال ہو چکا ہے، اب تو بتا دے تیرے کان میں اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا؟ حضرت فاطمہ نے کہا اے امی جان اللہ کے نبی نے میرے کان میں یہ کہا تھا کہ اے فاطمہ جبریل امین ہر سال میرے پاس رمضان میں آتے ہیں اور مجھے ایک مرتبہ پورے قرآن کا دور کراتے ہیں، لیکن اس سال جب رمضان کا مہینہ آیا تو جبریل 2 مرتبہ میرے پاس آئے اور 2 مرتبہ انہوں نے قرآن کا دور کرایا۔ اے فاطمہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میری موت کا ٹائم آ چکا ہے، میرا آخری ٹائم آ چکا ہے۔ یہ سن کر کے میں رونے لگی۔ پھر میرے باپ نے میرے کان میں کہا کہ اے فاطمہ میرے گھر والوں میں، میرے اہل بیت میں سب سے پہلے مجھ سے ملاقات تم ہی کرو گی، اور اے فاطمہ کیا تم اس پر خوش نہیں ہو کہ تمام جنتی عورتوں کی سردار تم کو بنا دیا جائے؟ جب یہ سنا تو میں ہنسنے لگی، میں خوش ہو گئی۔ میرے پیارے ساتھیوں جیسے جیسے چاشت کا ٹائم قریب آ رہا ہے اللہ کے نبی کی کمزوری بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ توفیق بھی تھی کہ آخری ٹائم میں میرا لعاب دہن اللہ کے نبی کے لعاب دہن کے ساتھ مل گیا، میرا تھوک اللہ کے نبی کے تھوک کے ساتھ مل گیا۔ اما عائشہ فرماتی ہیں جب اللہ کے نبی کی وفات کا دن تھا، سوموار کا دن تھا، آخری دن تھا، میرے بھائی عبد الرحمن آتے ہیں، وہ مسواک کر رہے تھے۔ ویڈیو کا اگلا پارٹ دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، بہت ہی جلد ملنے والا ہے ویڈیو کا اگلا پارٹ۔